وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب الكلام إلى الله أربع سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا يضرك بأيهن بدأت. رواه مسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما. آپ کے سامنے سورۃ الشرح کی تلاوت کی گئی اور آپ کے سامنے دو احادیث بیان کی گئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان حدیث مبارکہ کا مفہوم یہ کہ میں کہوں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ مجھے زیادہ محبوب ہے ہر اس چیز سے جس پر شمس طلوع ہوتا ہے، جس پر سورج طلوع ہوتا ہے. یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اس دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں ہر چیز پہ سورج طلوع ہوتا ہے، ان سب سے زیادہ محبوب یعنی اس پوری دنیا سے زیادہ محبوب پسندیدہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے کہ وہ فرمائیں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. بہت عظیم کلمات ہیں، صرف 4 کلمات ہیں اور ان کو پڑھنے میں کتنا، میرا خیال سے 20 سیکنڈ بھی نہیں لگتے یا اس سے بھی کم، اور یہ زیادہ محبوب ہے پوری اس دنیا سے. اور دوسری حدیث جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی، احب الکلام الی اللہ اربع، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب جو کلام ہے وہ 4 ہیں، اور وہ کلمات کیا ہیں؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اور کوئی حرج نہیں، یہ بھی حدیث کا حصہ ہے، کوئی حرج نہیں کہ ان میں سے کسی سے بھی شروع کیا جائے، یعنی ترتیب کوئی بھی ہو، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یعنی کوئی شخص اللہ اکبر پہلے پڑھے پھر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ پڑھے، یا کوئی شخص لا الہ الا اللہ پہلے پڑھے اور پھر سبحان اللہ والحمد للہ واللہ اکبر پڑھے، کوئی حرج نہیں، کوئی بھی ترتیب ہو، اصل بات یہ 4 کلمے ہیں. ان 4 کلمات میں اللہ تعالی کی تعریف، اللہ کی حمد، اللہ کی وحدانیت اور اللہ کی عظمت کا بیان ہے. اسی کلاس میں ہم نے حروف الہجا کی صفات جو ہیں ان کو پڑھنا شروع کیا تھا. آپ کے علم میں ہے کہ عربی میں 28 یا 29 حروف ہیں. 28 وہ کہتے ہیں جو حمزہ اور الف کو ایک حرف مانتے ہیں، 29 وہ کہتے ہیں جو حمزہ کو الگ اور الف کو الگ حرف مانتے ہیں.
پھر آپ کو پتہ چلا کہ تمام حروف جو ہیں ان کی صفت ہے یا تو وہ مرقق ہوتے ہیں یا مفخم ہوتے ہیں، یعنی موٹے ہوں گے یا باریک ہوں گے، وہ آپ کو پتہ چلا تمام حروف کے بارے میں۔ پھر پچھلی کلاس میں آپ کو پتہ چلا کہ ایک صفت، ایک کریکٹرسٹک اور ہے حروف کی، اس کو ہم کہتے ہیں قلقلہ۔ قلقلہ کا معنی ہوتا ہے ایکو ساؤنڈ، آواز کا لوٹنا، باؤنس بیک ہونا، جنبش ہونا، مخرج میں وائبریشن ہونا، ٹھیک ہے جی۔ اس کو قلقلہ کہتے ہیں، اور یہ کتنے حروف میں پایا جاتا ہے؟ 5 حروف میں۔ کون کون سے حروف ہیں؟ قاف، طا، با، جیم، دال، اور ان کا مجموعہ ہے قطب جد۔ اگر آپ قطب جد یاد رکھ لیں تو انشاءاللہ آپ کو یاد رہے گا کہ 5 حروف کون سے ہیں۔ اور آپ کو کچھ سورہ بھی بتائی گئی تھی کچھ، جن میں آپ کو اس کو اپلائی کرنا تھا اور پریکٹس کرنی تھی قلقلہ کی صفت کو۔ قلقلہ 2 طرح کا ہوتا ہے، ویسے قلقلے کی 5 قسمیں ہیں، لیکن ہم نے 2 طرح کا پڑھا، ایک صغرا، ایک کبرا، یعنی ایک اسمالر قلقلہ، ایک بگر قلقلہ۔ اسمالر کب ہوگا؟ جب حروف قلقلہ میں سے کوئی بھی سکون کی حالت میں، بہت اہم بات ہے، سکون کی حالت میں کلمے کے درمیان میں آ جائے گا، ورڈ کے بیچ میں آ جائے گا۔ اگر ورڈ کے آخر میں آ جائے گا تو پھر قلقلہ کبرا ہوگا، زیادہ قلقلہ ہوگا، ٹھیک ہے جی۔ تو جن ساتھیوں نے پریکٹس کی بہت اچھا، کچھ لوگوں نے مجھے پریکٹس کر کے بھیجا بھی، اور ماشاءاللہ بہت اچھا انہوں نے پریکٹس کی۔ تو آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ پریکٹس ضرور کیا کیجیے۔ سورۃ البروج میں اگر آپ اس کی پریکٹس کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو کئی مثالیں مل جائیں گی کبرا کی، اور اس میں کچھ مثالیں قلقلہ صغرا کی بھی ہیں۔ تو آئیے جناب، آج ہم اگلی صفت کی طرف چلتے ہیں، جو ہے کہلاتی ہے حروف، جو کہلاتی ہے صفت ہمس۔ کیا کہلاتی ہے جی؟ صفت ہمس۔ صفت ہمس تو یہ پائی جاتی ہے حروف ہمس میں۔ اب حروف ہمس کون کون سے ہیں، اور یہ ہمس سے مراد کیا ہے یہ جاننا ہے، ٹھیک ہے جی۔ ہمس سے مراد کیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو ہمس جو ہے نا، اس کا معنی کیا ہے یہ سمجھ لیجئے پہلے۔ اس کا معنی ہوتا ہے سرگوشی کا۔ سرگوشی سمجھتے ہیں؟ وسپر، ٹھیک ہے جی۔ یعنی سرگوشی کرنا، یعنی بات کو جب بات کی جائے تو اس کو واضح نہیں کرنا، بالکل ہلکی سی آواز میں سرگوشی کرنا، وسپرنگ ساؤنڈ جس کو بولتے ہیں نا، وسپرنگ ساؤنڈ، وہ یہ اس کا، اس صفت والے حروف میں سرگوشی کی طرح کیا معاملہ ہوتا ہے۔ اس کا لغوی معنی کیا ہے، یعنی ڈکشنری میننگ کیا ہے ہمس کا؟ ہمس کا ڈکشنری معنی جو ہے وہ ہے کمزوری، پستی کا، ویکنس۔ یہ حروف جو ہیں، جو ابھی آپ کے سامنے انشاءاللہ لکھے جائیں گے، جن میں یہ صفت پائی جاتی ہے، ان کی صفت ہے کہ جب وہ اپنے مخرج پہ پہنچتے ہیں تو آواز اتنی کمزور، اتنی ویک، اتنی پست ہو جاتی ہے کہ آواز بالکل نہ ہونے کے برابر رہ جاتی ہے، اور تھوڑی سی ہوا باقی رہتی ہے، بس اسی صفت کو صفت ہمس کہتے ہیں۔ پھر سمجھیے پریکٹیکل جب آپ دیکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو اور واضح ہو جائے گا۔ صفت ہمس کیا ہے؟ صفت ہمس یہ ہے کہ ان حروف میں، جن حروف میں یہ پائی جاتی ہے، وہ اپنے مخرج پہ پہنچتے ہیں جب تو ان کی جو آواز ہے، ساؤنڈ ہے، وہ اتنی پست، اتنی ویک، اتنی باریک اور پست ہو جاتی ہے کہ ساؤنڈ ختم ہو جاتی ہے اور کچھ ہوا باقی رہتی ہے، بس ایئر آتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس کو ہمس کہتے ہیں، یعنی سرگوشی کی طرح آواز ختم ہو گئی ہے اور بس ہلکی سی وسپرنگ ساؤنڈ ہے، جو ہوا کی صورت میں، ایئر کی صورت میں منہ سے باہر نکل جاتی ہے۔ اگر یہ سمجھ میں آ گیا ہمس کس کو کہتے ہیں، تو آئیے اب ہم چلتے ہیں، دیکھتے ہیں حروف ہمس کون کون سے ہے۔ تو اب انشاءاللہ آپ کے سامنے حروف ہمس لکھ دیتے ہیں۔ حروف ہمس جو ہے نا وہ 10 ہیں، کتنے؟ 10۔ دس ہیں، فا، ہا، تا، ہا، شین، خا، صاد، سین، کاف، تا، ٹھیک ہے جی۔ آپ بولیں گے جناب ان کو یاد کیسے کریں ہم؟ کتب جد میں تو معاملہ آسان ہو گیا تھا، وہاں ایک مجموعہ بنا دیا گیا تھا، تو یہاں بھی ایک مجموعہ ہے، اگر آپ اس کو یاد کر لیں تو انشاءاللہ آپ کو یہ بھی یاد ہو جائیں گے۔ آپ یہ یاد کر لیجیے جناب، فحثہ
فحثه شخص سکت. فحثه شخص سکت، اس کا کوئی معنی نہیں ہے. آپ بولیں جی اس کا معنی کیا ہے؟ کوئی معنی نہیں ہے، یہ صرف ان 10 حروف کا مجموعہ ہے جن کو جمع کر کے ایک ساتھ لکھ دیا گیا ہے تاکہ آسانی سے یاد ہو سکے کہ یہ حروف کون کون سے ہیں ہمس والے. ٹھیک ہے جی، تو آپ یہ مجموعہ یاد کر لیجئے. فحثه شخص سکت، اس میں یہ 10 حروف ہی ہیں جو آپ کے سامنے اوپر لکھے گئے ہیں. اچھا جی، اب تو یہ دیکھنا ہے، اب آپ کو یہ بھی پتہ چل گیا ہمس کس کو بولتے ہیں. کمزوری کو بولتے ہیں، ویکنس کو بولتے ہیں. مخرج پہ جب آواز پہنچتی ہے ان کی تو بالکل ویک ہو جاتی ہے، تو ساؤنڈ نہ ہونے کے برابر رہ جاتی ہے، اور کچھ ہوا ہوتی ہے جو نکلتی ہے تو وسپرنگ ساؤنڈ ہوتی ہے، سرگوشی ہوتی ہے، اس کو ہمس کہتے ہیں. اور حروف بھی آپ کو پتہ چل گئے. ٹھیک ہے جی، تو اب ہم دیکھتے ہیں کچھ مثالیں اس کی. بہت آسان ہے، آپ کچھ بھی نہیں کیجئے. جیسے ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ یہ جتنے حروف ہیں ان سب کو ساکن کر دیں. جیسے فا ہم لکھتے ہیں، ٹھیک ہے جی، اور اس سے پہلے کوئی حرف لگاتے ہیں اور پھر اس کی ساؤنڈ کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں. ہم نے حمزہ لگایا ہے پیش کے ساتھ، دمہ کے ساتھ. ٹھیک ہے جی، اب آپ غور سے سنیں میں اس کو کیسے پڑھتا ہوں. اف، کیسی ساؤنڈ آ رہی ہے ذرا غور سے سنیں. اف اف. اب فا جو ہے اس کی ساؤنڈ ختم ہو گئی ہے، فا کی کوئی ساؤنڈ نہیں ہے لیکن ہوا باقی ہے جو نکل رہی ہے. اف اف اف. ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں. ہا لے لیتے ہیں. اح اح اح. ہا کی آواز ختم ہو گئی ہے، کچھ ہوا ہے جو باقی ہے. اح، اس صفت کو ہمس کہتے ہیں. ٹھیک ہو گیا جی. آگے آئیے، سا لے لیجئے. اس اس اس. اب پھر دیکھیں سا کی ساؤنڈ ختم ہو گئی ہے، کچھ ہوا باقی ہے، سرگوشی کی صورت میں، وسپرنگ ساؤنڈ کی صورت میں وہ نکل رہی ہے. اس. اسی طرح آہ اش. دیکھیں شین جو ہے ساؤنڈ ختم ہو گئی ہے، کچھ ہوا باقی ہے. اش اش اش. اخ اخ اخ. اس اس اس. اس اس اس. اک 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 اک. دیکھیں جی، جب ہم نماز پڑھتے ہیں اور جب ہم اذان سنتے ہیں، مؤذن ہمیں اذان پکارتا ہے، اللہ اکبر. آپ مجھے بتائیے اس میں حرف ہمز کون سا ہے؟ کاف. کاف ہے نا؟ صحیح. اچھا نوٹ کر لیجئے، یہ جو ہمز کی صفت ہے نا، یہ بھی واضح جبھی ہوگی جب یہ 10 میں سے کوئی حرف سکون میں آئے گا. جیسے قلقلہ میں تھا سکون، ویسے یہاں پہ بھی سکون چاہیے. دیکھیں میں نے سب پہ سکون لگایا ہے صفت کو واضح کرنے کے لیے. ٹھیک ہے جی، تو یہاں پہ کاف حرف ہمز ہے اور سکون میں آ رہا ہے. تو اب یہاں پہ ہمیں صفت ہمز کو لانا ہے. تو اب آپ غور کریے گا، آج سے جب مؤذن کی آپ اذان سنیں یا امام کے پیچھے نماز پڑھیں تو وہ پڑھتا ہے اللہ اکبر اک 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 اکبر اللہ اکبر. تو یہ جو اک اک اک، اس میں کاف کی ساؤنڈ ختم ہو گئی ہے، ہلکی سی ایئر آتی ہے. اکبر اللہ اکبر اللہ اک اک اللہ اکبر. واضح ہو گیا جناب ہمس کا معنی. اسی طرح ات 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 ات. اذا الشمس كورت رت. صحیح ہے جی. وَإِذَا النُّجُومُ انكَدَرَتْ رت. وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ رت. ٹھیک ہو گیا جی، تا کی ساؤنڈ. اسی طرح ہم نے کلاس کے شروع میں سورۃ الشرح کی تلاوت کی تھی. الم نشرح لک صدرک. نشرح. ہاں جی، مجھے بتائیے نشرح ورڈ میں کون کون سے
ہمس والے ورڈز کا لیٹرز ہیں. کون کون سے ہمس والے الفابیٹس آئے نشرح میں؟ شین اور ہاں، شین اور ہا. ماشاءاللہ، شین اور ہا، اور دونوں پہ سکون بھی ہے. ٹھیک ہے جی، دونوں پہ سکون بھی ہے. اس کا مطلب ہمس کو واضح کرنا ہوگا. تو اس لیے ہم جب پڑھیں گے تو پڑھیں گے الم نش رح، الم نش رح، الم نش رح لکا صدرک. ہاں جی، کون کون سی صفت ہے؟ کیف، کیف بس. ہاں، کاف ہے جو سکون کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے جی، اور کاف حروف ہمزہ. دال کے بارے میں کیا خیال ہے؟ یہ بھی تو سکون میں ہے. دال کلکلا ہے. قلقلہ ہے، ماشاءاللہ، ویری گڈ. ٹھیک ہے جی، قطب جد میں اس میں قلقلہ ہوگا. تو ذرا سب حروف کی ذرا مجھے صفت بتا دیں. آپ کو پتہ ہی ہے، موٹی باریک پہلے بتائیں. صاد ہیوی لیٹر ہے، موٹی ہے. دال لائٹ ہے، قلقلہ ہے، را فتح کے ساتھ موٹا ہے، کاف موٹا تھن ہے، لائٹ ہے. لائٹ. ٹھیک ہو گیا جی. اس کے علاوہ دال میں صفت قلقلہ بھی ہے، صد صد صد. را موٹا ہے، اور پھر کاف پہ جب سکون کریں گے تو یہ صدر کا ہے، لیکن جب آپ سکون کریں گے تو پھر اس پہ سکون آ جائے گا جب رکیں گے آپ. تو کاف پہ بھی قلقلہ ہو جائے گا جیسے، سوری، کاف پہ کیا ہو جائے گا؟ ہمس ہو جائے گا جیسے آپ اس پہ وقف کریں گے. تو الم نشرح لک صدرک، الم نشرح لک صدرک، صدرک. ذرا فرق کریں، اور بہت اہم ہے، قلقلہ اور ہمس کو مکس نہیں کرنا. صاد صاد دال پہ قلقلہ ہے، اور رک اس پہ ہمس ہے. ٹھیک ہے جی، اس کو رک ایسا نہیں بولنا، ورنہ تو یہ قلقلہ بن جائے گا، ہمس نہیں رہے گا. صدرک صدرک. ووضعنا عنك وزرك، وزرك. صحیح ہے جی. کاف الذي انقض ظهرك، رك. ورفعنا لك ذكرك، ورفعنا لك ذکرک. اور جب وقف کریں گے آخر میں تو کاف پہ سکون آ جائے گا وقف کی وجہ سے. ذکرک، دو کاف ہیں، دونوں پہ ہمس ہے. ورفعنا لک ذکرک، ذکرک. ٹھیک ہو گیا جناب. تو صفت ہمس جو ہے وہ سب ساتھیوں کو سمجھ میں آ گئی ہے. کسی کا کوئی سوال ہے تو پوچھ لیجئے. استاذ یہ پہلے آپ نے جو یہ پورے 3 ورڈز دیے تھے ساتھ میں، یہ بتا سکتے ہیں، واپس ریپیٹ کر سکتے ہیں؟ یہ جو لکھا ہے میں نے، فحثہ فحثہ شخص سکت، فحثہ شخص سکت، فحثہ شخص سکت. ٹھیک ہے جی. آپ کی جو بک آپ کو دی گئی ہے تجوید کی، اس میں یہ سارے چیپٹرز موجود ہیں. بس ہم تھوڑی ترتیب جو ہے اس کی ایڈجسٹ کر رہے ہیں تاکہ ہم جس پیٹرن میں پڑھتے ہیں اس پیٹرن سے ہم پڑھ سکیں. لیکن یہ تمام جو چیپٹرز ہیں آپ کے بک میں موجود ہیں. ٹھیک ہے جی. اور میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ یہ کون سے پیج پہ آپ کو ہمس والا چیپٹر مل جائے گا. ٹھیک ہے جی. تو آپ اگر ہمس والا چیپٹر دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ چلے جائیے. اچھا، قلقلہ جو ہے جو ہم نے پچھلی کلاس میں پڑھا تھا وہ پیج 121 پہ ہے آپ کی بک میں، 121. ٹھیک ہو گیا جی. اس کے بعد میں جو ہمس ہیں وہ ہے پیج نمبر 125 پہ، 125، 125. ٹھیک ہے جی. وہاں پہ یہ مجموعہ بھی لکھا ہے اور تعریف بھی لکھی ہے، انگلش میں بھی ہے، اردو میں بھی ہے، ایگزامپلز بھی ہیں، اور آپ کے سامنے بھی ایگزامپلز آئی ہیں. ٹھیک ہے جی. تو آپ پریکٹس کے لیے کون کون سی سورہ جو ہے اس کو پریکٹس کریں گے؟ آپ پریکٹس کریں جی سورۃ الناس. سورۃ الناس کی ہر آیت کے آخر میں آپ کو سین ملے گا، اور سین حرف ہمس ہے. ٹھیک ہے جی. تو اس پہ ہمس ہوگا تو آپ دیکھیں گے سورۃ الناس. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ سورۃ التکویر کی شروع کی جو آیات ہیں
صحیح ہے, تقریباً آدھی صورت سورۃ التکویر دیکھیں گے, اور اس کے علاوہ آپ دیکھیں گے سورۃ الشرح جس کی ہم نے پریکٹس کی وہ دیکھیں گے دوبارہ, اور اس کے علاوہ آپ دیکھیں گے سورۃ الانشقاق جو ہے اس کا ابتدائی حصہ. ٹھیک ہے جی, یہ تمام صورتیں جو ہیں 30ویں سپارے کی صورتیں ہیں, بہت آسان ہیں, سنتے ہیں ہم ان کو اکثر نمازوں میں امام کو تلاوت کرتے ہوئے. ٹھیک ہے, تو پھر السلام طریقہ علیکم. سیکنڈ سورہ کیا لکھے؟ سیکنڈ ورڈ تکویر, سورۃ التکویر جی, اذا الشمس تکویر. کوورت, اوکے. اذا الشمس کوورت. ٹھیک ہے جی, یہ سورۃ عبسہ کے بعد میں ہے سورۃ التکویر, چوتھی صورت ہے 30ویں سپارے کی. تو یہ جو صورتیں ہیں ان کے طریقہ وہی لیں گے آپ. پہلے ایک قاری کو لگائیں گے, وہ 2 قاری جو ہم نے ڈسکس کیے تھے پچھلی کلاس میں تجوید کے لیے, ان کو سنیں گے کہ, اور پھر غور کریں گے کہ وہ ہمز کو کیسے واضح کر رہے ہیں, اور پھر اس کی ہم پریکٹس کریں گے. تو انشاءاللہ ہمارے لیے بہت آسان ہو جائے گا یہ قاعدہ سمجھنا اور اس کو اپلائی کرنا. اور اس کے بعد کل سے جب ہم قرآن پڑھنا شروع کریں گے, یعنی ہم پڑھتے ہیں ڈیلی الحمدللہ, کل سے ہم جو رولز پڑھتے جا رہے ہیں اس کو اپلائی کرتے جائیں گے. ہم لوگ قلقلہ پڑھ لیا, قلقلہ اپلائی کرنا شروع کر دیں گے. ہمس پڑھ لیا, ہمس کو اپلائی کرنا شروع کر دیں گے. ہمس میں شدت نہیں آنی چاہیے, ہمس میں شدت آئے گی تو وہ قلقلہ بن جائے گا, اور مزید شدت آئے گی تو وہ حرکت بن جائے گی, جو بالکل غلط ہے. ٹھیک ہے, یہ بالکل لائٹ معمولی اور بالکل کمزور اس پہ وائس ہو جاتی ہے, ساؤنڈ ہو جاتی ہے, آواز ہو جاتی ہے, اور صرف ہوا باقی رہتی ہے. جی, کسی ساتھی کا کوئی سوال اس ٹاپک میں؟ جی سر, السلام افتخار علیکم. صاحب کا ایک سوال ہے کہ جی, آپ اسے ہمس اور ہمس کے بغیر پروناؤنس کر سکتے ہیں اللہ اکبر کو؟ کاف میں تو ہمس ہے نا, اس کی صفت ہے, تو اس کی صفت ہے. اگر آپ اس کو بغیر ہمس کے ادا کریں گے تو معنی کے اعتبار سے تو کوئی غلطی نہیں ہوگی انشاءاللہ, معنی کے اعتبار سے کوئی غلطی نہیں ہوگی, لیکن جو عربی لیٹر کاف کی صفت ہے وہ رہ جائے گی. میرا خیال ہے یہ ڈفرینس کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہمس کے ساتھ اور ہمس کے بغیر کیا ڈفرینس آ رہا ہے پروناؤنسیشن میں, اس کے لیے کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ ریپیٹ کر کے بتا دیں. اچھا دیکھیں, اگر ہم ہمس نہ کریں نا تو ہوگا اللہ اکبر اکبر اکبر, یعنی کاف جو ہے اس پہ کوئی ہمس نہیں ہو رہا. اکبر اکبر, اگر ہمس کریں گے تو اللہ اکبر اکبر اللہ اکبر. واضح ہو گیا جی؟ تو تھوڑا رکنا چاہیے, ویسا بولے تو آپ اک بول کے 1 سیکنڈ کا ایسا کچھ رکنا چاہیے ایسا. آپ شروع میں پریکٹس کے لیے ہلکے سے معمولی سیکنڈ کے لیے میں اس لیے رک رہا ہوں تاکہ آپ کو واضح ہو جائے, ورنہ آپ رکیں گے نہیں, اللہ اکبر ایسے پڑھیں گے. ہاں ٹھیک ہے, اوکے اوکے جی, اوکے ٹھیک ہے, انشاءاللہ. میں رک اوکے اس لیے رہا ہوں تھوڑا تاکہ وہ واضح ہو جائے, وہ جی, صفت جو ہے ویسے رکیں گے نہیں, ہم پڑھیں گے اوکے جی, اللہ اکبر. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اوکے جی, اوکے. جی جناب, یہ کامران اوکے سر. اچھا, اب جو ہے وہ ایک اور حروف کا مجموعہ ہے جو آپ پہلے سے جانتے ہیں, لیکن اس کو پھر ایک بار ہم لکھنا چاہتے ہیں تاکہ ان کو کمبائن کر کے یہ دیکھ سکیں کہ اس خاص صفت کو کیسے لایا جاتا ہے. یہ بتائیے جی, آپ نے جو حروف الہجا پڑھے 28, اس میں موٹے حروف کون کون سے, یعنی حروف جو موٹے ہوتے ہیں جن میں اطباق ہوتا ہے, جو ہیوی لیٹرز ہیں وہ کون کون سے ہیں, یاد ہے جی آپ کو؟ صاد. ٹھیک ہے, ہاں جی,
रॉ, ठीक है। ये और ठीक है, ये 7 लेटर्स हैं, खा, सौब, दौब, कौ, वा, कौफ और गईन। ये 7 लेटर्स हैं जो मोटे लेटर्स हैं, हैवी लेटर्स हैं। इन सब की आवाज मोटी होती है, खौ, सौद, दौद, कौ, औफ, वौ, गईन, सब मोटे लेटर्स हैं। अच्छा, इन मोटे लेटर्स का एक नाम है, इनका एक मजमुआ बना के इनको कह दिया गया है हुरूफुल मुस्तालिया, अल मुस्तालिया, ठीक है जी, हुरूफुल मुस्तालिया। ये मुस्तालिया का मतलब क्या है? ये आला से है, यानी ये वो हुरूफ है जिनकी आवाज ऊपर की तरफ उठती है। जब ये अदा होते हैं तो इनकी आवाज ऊपर की जानिब जाती है, मुस्तालिया, सही है जी, ऊपर की तरफ उठती है इनकी आवाज, तो इनको हुरूफुल मुस्तालिया कह दिया गया। हुरूफुल इत्बाक भी कहते हैं इनको, यानी मोटे लेटर्स हैं ये सारे के सारे। मुस्तालिया, इनकी आवाज ऊपर की तरफ उठती है। आपको पता है ये सारे मोटे लेटर्स हैं, ठीक है। अच्छा, अब इनको मोटा कैसे किया जाए, इसकी टेक्निक क्या है? सही है जी, ये मैं आपको टेक्निक जो है इंशाअल्लाह बताता हूँ कि इनको मोटा करने की टेक्निक क्या है, यानी किस तरीके से सही तरह मोटे किए जाएंगे, ठीक है जी। नोट कर लीजिए, मखरज का तो ख्याल रखेंगे, हमें पता है खौ जो है उसका मखरज क्या है, अपर थ्रोट। सौद का मखरज क्या है, सीन वाला। क्या है कि जबान की नोक को नीचे वाले दोनों दांतों के ऊपर रख के हवा को बाहर निकाला जाता है, सौद। बौद का मखरज क्या है, जबान की जो साइड है पूरी, उसको जो दाढ़े हैं ऊपर की उनके इनर पार्ट से लगाया जाता है, बौद। लेफ्ट या राइट या बोथ। पौ का मखरज क्या है, ता और दाल वाला है। पौ अदा होता है जब जबान जो है नोक उसकी आगे वाले 2 दांत के ऊपर जो मसूड़े हैं उसके ऊपर जो नरम गोश्त है उससे टच हो तो पौ अदा होता है। कौफ का मखरज क्या है, काफ का मखरज है कि हमारी जो जबान की जड़ है, डीपेस्ट पार्ट है, वो टच हो हमारे इनर पैलेट से, यानी वो पैलेट, वो तालू जो गीला होता है, सॉफ्ट होता है, तो कौफ अदा होता है। वौ का मखरज सा और जाल वाला है, वो क्या है कि जबान की नोक और 2 आगे के जो दांत है इसकी भी नोक, हल्की सी जबान बाहर आए, वौ। और गईन का मखरज खौ वाला है, अपर थ्रोट। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब इनके मखारिज तो हमें पता है, अब इनको मोटा करने का तरीका ये है कि इसमें जो आपकी ये जबान है, ये हमने शायद पहले डिस्कस भी किया था, अगर ये जबान है आपके मुंह के अंदर तो आप इसको पीछे की तरफ से ना थोड़ा सा ऊपर उठा लेंगे, यानी जबान का शेप ऐसे बन जाएगा। जब जबान आप ऐसे कर देंगे ना तो फिर ये लेटर मोटे हो जाएंगे सारे, यानी ऊपर से आप जबान को इस तरह उठाएं कि जबान ऊपर की तरफ उठ जाए, थोड़ा सा आप जबान को इस शेप में कर लें। जब जबान को आप इस शेप में कर लेंगे ना तो ये लेटर सारे जो है वो इंशाल्लाह मोटे हो जाएंगे। खौ, सौद, बौद, कौ, कौफ, वौ, गईन, ठीक है जी, ये सारे मोटे हो जाएंगे। और फिर जो भी आप इन हुरूफ को जब आप अदा करेंगे तो फिर ये मोटे हो जाएंगे और मोटे होकर अदा होंगे। जैसे कुछ एग्जांपल्स हम लिखते हैं, अब इसमें खौ जो है वो मोटा लेटर है, तो खौदा, हमजा बारीक है, खौ मोटा है, जाल फिर बारीक है, अखौदा, 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 ठीक है जी। उसके बाद लिखते हैं खौ भी मोटा है, लाम बारीक है, औफ भी मोटा है, ठीक है जी। तो खौ ला खौ, 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 ठीक है जी। वाज़े हो गया? तो उस्ताद इसका कॉम्बिनेशन भी लिखेंगे आप? हाँ, इसका कॉम्बिनेशन भी है एक, वो भी लिख सकते हैं। इसका कॉम्बिनेशन है, अगर आपको ये लेटर्स याद करने हैं तो आप इसको कर सकते हैं, खुस्सा, दग, तिन, क़िद,
خص ضغط قذ، اس کا کمبینیشن بھی دیکھیں جی خوب ہیوی ہے کیونکہ سب لیٹرز ہیوی ہیں. خص ضغط قذ. ٹھیک ہو گیا جی. تو یہ لیٹرز جب بھی آئیں گے نا تو پھر آپ کو یہ خیال رکھنا ہے کہ ان کو خوب موٹا کر کے ادا کرنا ہے. ایک بات میں آپ کو اور بتانا چاہتا ہوں, نوٹ کر لیجئے کہ جیسے میں آپ کے سامنے ایک اور مثال لکھتا ہوں, اس میں خا جو ہے نا اس کے نیچے زیر آیا ہے, ٹھیک ہے. اچھا اس سے پہلے ایک مثال پیش کی بھی لکھ لیتے ہیں. زبر کی تو 2 مثالیں یعنی فتحہ کی 2 مثالیں آ گئی, ایک دمہ کی بھی مثال لکھتے ہیں. خلقا, خلقا خا خوب موٹا ہے, خلقا اس میں بھی خا خوب موٹا ہے. یہاں پہ خا جو ہے نا اس کے نیچے زیر آیا ہے تو اس کو آپ پڑھیں گے بخیلا. با باریک ہے, خی خا موٹا ہے, لام جو ہے وہ باریک ہے, بخیلا. لیکن نوٹ کر لیجئے کہ جب زیر آتی ہے نا ان لیٹرز پہ تو اس میں جو تھکنس ہے نا وہ منیمم ہوتی ہے. یعنی یہاں پہ جب خا کے نیچے زیر آ جائے گی, ان میں سے کسی کے نیچے بھی زیر آئے گی تو پھر اس کو ویسا موٹا نہیں کریں گے جیسے فتحہ اور ضمہ میں کرتے ہیں, بلکہ کسرہ میں جو تھکنس ہے جو اس کو ہیوی کرنا ہے وہ کم سے کم ہوتا ہے جب کسرہ آتی ہے, جب زیر آتی ہے. بخیلا, بخیلا. ٹھیک ہو گیا جی. جی کسی ساتھی کا کوئی سوال یہاں تک؟ حروف مستعلیہ جو ہیں وہ آپ کی بک میں 126 اور 127 پر ہے. آپ اس کی مثالیں 126 اور 127 پہ دیکھ سکتے ہیں, اور پیج 126 پیج 127. جی جناب کسی ساتھی کا کوئی سوال یہاں تک؟ ایک بھائی نے سوال کیا ہے کہ را آپ نے نہیں لکھا اس لسٹ میں. را جو ہے وہ اصل میں خاص لیٹر ہے, کیونکہ را جو ہے نا اس کی خاصیت یہ ہے کہ وہ موٹا بھی ہے, وہ باریک بھی ہے, ٹھیک ہے جی, اور اس کے بڑے ہی ڈیٹیلڈ قواعد ہیں. را موٹا بھی ہوتا ہے, باریک بھی ہوتا ہے, صحیح ہے جی, اور را کے بڑے ہی ڈیٹیل قواعد ہیں. تو انشاءاللہ را جو ہے نا اس کو ہم بالکل الگ لیٹر کے طور پہ ٹریٹ کریں گے, اور اس کا پورا ایک چیپٹر آئے گا الگ سے بالکل ان قواعد کا انشاءاللہ. ہاں جی. اس میں پوچھنا تھا کہ قلقلہ اور مستعلیہ میں کیا فرق ہے؟ قلقلہ اور مستعلیہ میں تو بہت فرق ہے نا. دیکھیں قلقلہ کیا ہے, قلقلہ تو یہ ہے کہ 5 حروف ہیں, سکون آنا ہے, جب وہ سکون کی حالت میں آئیں گے تو اس کی جو مخرج ہے اس پہ وائبریشن ہوگا, اس میں آواز لوٹتی معلوم ہوگی, ایکو ساؤنڈ ہوگا, ٹھیک ہے جی. تو وہ ایک الگ صفت ہے. آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ اس میں جیسے فار ایگزامپل طا جو ہے اور قاف جو ہے اس پہ تو قلقلہ بھی ہے. ہاں ہے بالکل قلقلہ ہے, لیکن جب وہ سکون میں آئیں گے تو ان کی قلقلے کی صفت واضح ہوگی. لیکن وہ موٹے تو ہیں اپنی جگہ پہ, رائٹ, یہ تو ہم پہلے ہی پڑھ چکے ہیں کہ موٹے حروف ہیں, صحیح ہے, تو موٹے تو رہیں گے وہ, لیکن جب سکون آئے گا تو قلقلہ بھی آ جائے گا. یعنی جب آپ اس کو سکون کے ساتھ پڑھیں گے تو آپ پڑھیں گے قل اعوذ برب الفلق, تو قاف موٹا تو ہے, مستعلیہ تو ہے, لیکن اس پہ قلقلہ بھی آ گیا ہے سکون ہونے کی وجہ سے. واضح؟ ہاں, کیونکہ میں وہ جو لٹل قلقلہ, جو صغیرہ قلقلہ اور یہ جو مستعلیہ ہے اس میں تھوڑا سا ہاں کہ وہ یعنی کہ جو صغرا قلقلہ ہے وہ ہلکا ہوتا ہے, اور مستعلیہ میں قلقلہ تو قلقلہ ہے, وہ تو اپنی جگہ رہے گا. قلقلہ جو ہے وہ تو اپنی جگہ پہ رہے گا, آئے گا, وہ ایڈیشنل صفت ہے. جب سکون ہوگی تو آ جائے گی, لیکن قطب جد میں ہوگی صرف ان 5 حروف میں ہوگی, قاف تا با جیم اور دال. اس میں صرف 2 ہی موٹے حروف ہیں, قاف اور طا, باقی 3 باریک ہیں, ٹھیک ہے جی. اور یہ جو مستعلیہ ہیں یہ تو جو 7 حروف ہیں یہ جس حالت میں بھی آئیں, زبر ہو, زیر ہو, پیش ہو, فتح, کسرہ, دمہ یا سکون ہو, یہ موٹے ہی رہیں گے, لیکن ان کا جو ہیوینس ہے وہ منیمم ہوگی زیر کے ساتھ, کسرہ کے ساتھ. واضح؟ صحیح. جی, اور کسی ساتھی کا سوال؟ جی کامران. ڈن سر. اچھا سر, ایک سوال ہے ہم سے ریلیٹڈ کہ کیا ہمس کرتے ہوئے ہونٹوں کو کیا وائٹ کرنا پڑتا ہے؟ ہمس کرتے ہوئے ہونٹوں کو وائٹ نہیں کرنا پڑتا, نہیں ضروری تو نہیں ہے, وہ تو ڈیپینڈ کرے گا کہ حرف کون سا ہے, ٹھیک ہے جی.
وہ ڈیپینڈ کرے گا کہ حرف کون سا ہے، اس کا مخرج کیا ہے، کہ اس میں اور ضروری نہیں ہے یہ بات کہ ہونٹوں کو وائٹ کرے. جیسے اک جو ہے کاف تو اس کا مخرج الگ ہے، اسی طرح تا جو ہے ات اس کا مخرج الگ ہے، لیکن عموماً ایسا ہوگا کہ جو یہ لیٹرز ہیں سارے کے سارے اش اخ، تو اس میں ضروری نہیں ہے یہ، کیونکہ دیکھیں جیسے میں آپ کے سامنے دوبارہ وہ مجموعہ لکھوں فحسہ شخص سکت، تو اس میں فا جو ہے اف میں تو امپاسبل ہے آپ اپنے ہونٹوں کو وائٹ کر سکیں. صحیح ہے جی اف، کیونکہ اس کا مخرج تو جب ہے جب آپ کے دانت ہونٹوں سے ٹچ ہوں گے اف. ٹھیک ہے، اسی طرح ات جو ہے اس میں کسی حد تک آپ یہ کہہ سکتے ہوگا. اخ میں بھی امپاسبل ہے آپ اپنے ہونٹوں کو وائٹ کریں. ٹھیک ہے جی، تو ڈیپینڈ کرے گا کہ مخرج کیا ہے. وہ جو ہونٹوں کا وائٹ ہونا اور وہ ہے وہ اس لیٹر کے آرٹیکولیشن پوائنٹ پہ ڈیپینڈنٹ ہوگا. اگر وہ لیٹر ایسا ہے جیسے ات، اس، 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 اب صاد جو ہے اس میں آپ نہیں کر سکتے کیونکہ موٹا ہے، سین میں کر سکتے ہیں اس، تو ضروری نہیں ہے وہ ہمس کے لیے کوئی ایسی خاص بات نہیں ہے. ٹھیک ہے جی، تو ہم آگے چلتے ہیں. اب ہم ایسا کرتے ہیں کہ ایک ایک لیٹر لیتے ہیں اور اس کی جو خاص بات ہے اس کو دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے جی، تو اب ہم لیٹر الفابیٹ لام کے بارے میں پڑھیں گے انشاءاللہ. لیٹر لام کے بارے میں پڑھیں گے. لام جو ہے اس کی ہم نے پڑھنی ہے تفخیم و ترقیق. تفخیم و ترقیق یعنی ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ لام ہیوی اور لائٹ کب کب ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا جی، یعنی لام لیٹر جو الفابیٹ لام ہے، جو حرف لام ہے وہ موٹا کب ہوگا اور باریک کب ہوگا. صحیح، تو اس کے لیے ہم لام کو دو قسم کے لاموں میں ڈیوائڈ کر لیں گے، تقسیم کر دیں گے. ایک لام جو ہے اس کا نام ہے لام جلالہ، اور دوسرے جو ہے وہ باقی سارے لام، all other لام. ٹھیک ہے جی، جس حرف میں بھی آئے. اب جناب لام جلالہ کے بارے میں جان لیجئے. لام جلالہ وہ لام ہے جو اللہ سبحانہ و تعالی کے اسم مبارک میں آتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالی کا جو اسم مبارک ہے اس میں دو لام جمع ہوئے ہیں جو تشدید سے شو ہوتے ہیں، تو اس لام کو کہتے ہیں لام جلالہ. اس لام کو کہتے ہیں لام جلالہ. اب لام جلالہ کو کیسے پڑھیں گے وہ ہم سیکھیں گے انشاءاللہ. لام جلالہ کے علاوہ یعنی اللہ سبحانہ و تعالی کے اسم مبارک میں جو لام آتا ہے اس کے علاوہ جتنے لام ہیں وہ سب کے سب ہمیشہ مرقق ہوں گے، یعنی باریک ہوں گے، یعنی لائٹ پڑے جائیں گے. ٹھیک ہے جی، سارے لام جس ورڈ میں بھی لام آئے گا، لام آپ کو پتا ہے لائٹ لیٹر ہے، آپ نے اس کو لائٹ لیٹر کے طور پہ پڑھا ہے، وہ لائٹ ہی رہے گا. صحیح ہے جی، جیسے آپ کوئی بھی مثال لیں، جیسے آپ مثال لیں تجلا، لام باریک ہے، تولا لام باریک ہے. ٹھیک ہے، ہم دعا پڑھتے ہیں کلاس کے شروع میں وحلل. ٹھیک ہے جی، لام جو ہے اس پہ پیش بھی ہے، ساکن بھی ہے، وحلل لام باریک ہے. اسی طرح وحلل عقدۃ من لسانی، لسانی اب لام آیا باریک. جتنے لام جس لیٹر میں بھی جس ورڈ میں بھی آئے گا لام باریک ہی ہوگا. صحیح ہے جی. جو لام جلالہ ہے وہ لام جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسم مبارک میں ہے اس کو پڑھنے کے دو طریقے ہیں. وہ مفخم بھی ہوتا ہے یعنی ہیوی بھی ہوتا ہے، مرقق بھی ہوتا ہے یعنی لائٹ بھی ہوتا ہے. کب ہیوی ہوگا، کب لائٹ ہوگا، کب موٹا پڑھا جائے گا، کب باریک پڑھا جائے گا، وہ ہم سیکھیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی، بہت آسان قاعدہ ہے، بہت آسان. ٹھیک ہے جی، بہت آسان قاعدہ ہے. جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسم مبارک سے پہلے
اللہ یا اللہم. ٹھیک ہے جی, اللہم جو ہے وہ بھی انشاءاللہ آپ کو پڑھایا جائے گا گرامر میں کہ اس کی کنسٹرکشن کیسے ہے. اللہم میں بھی جو اللہ ہے یہ اللہ کا اسم مبارک ہے. ٹھیک ہے جی, اور ما جو ہے وہ ندا کے لیے, وہ انشاءاللہ ہم پڑھیں گے. تو اللہم میں بھی اللہ اسم موجود ہے. اللہ یا اللہم سے قبل, سے پہلے اگر فتحہ یعنی زبر یا ضمہ آ جائے یعنی پیش. بہت آسان قاعدہ ہے, اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اسم سے پہلے زبر ہو یا پیش ہو, فتحہ ہو یا ضمہ ہو, تو لام جلالہ کو ہم مفخم پڑھیں گے, ہیوی پڑھیں گے, تھک پڑھیں گے, موٹا پڑھیں گے. ٹھیک ہو گیا جی. اگر لام جلالہ اللہ سبحانہ وتعالی کے اسم سے پہلے یا اللہم سے قبل کسرہ آ جائے یعنی زیر آ جائے تو پھر مرقق پڑھا جائے گا, لام جلالہ باریک پڑھا جائے گا یعنی لائٹ پڑھا جائے گا. ٹھیک ہو گیا جی. کلیئر ہو گیا. ٹھیک ہے جی. اب ہم اس حدیث مبارکہ کے الفاظ پہ غور کرتے ہیں جو ہم نے کلاس سے پہلے پڑھے تھے. ٹھیک ہے. اچھا, اس کی ایک یا میں پہلے آپ کو یہیں پہ کچھ مثالیں دیتا ہوں تاکہ آپ کی سلائیڈ میں مثالیں آ جائیں. ٹھیک ہے جی. ہم نے پڑھا اللہ تعالیٰ کو سب سے پسندیدہ 4 کلمات کون کون سے ہیں. سبحان اللہ. اب جناب غور کرنا ہے آپ سب نے کہ اللہ تعالیٰ کے اسم مبارک سے قبل جو نون ہے اس پہ کیا حرکت ہے؟ ہاں جی, کیا حرکت ہے نون پہ؟ فتح ہے. ٹھیک ہے جی, زبر ہے. تو جب فتح یا زبر ہوگی تو لام جلالہ کو کیسے پڑھیں گے؟ مفخم پڑھیں گے, موٹا پڑھیں گے. تو پڑھا جائے گا سبحان اللہ, سبحان اللہ, اللہ اللہ, موٹا پڑھیں گے سبحان اللہ, سبحان اللہ, دونوں لاموں کو موٹا پڑھیں گے. ٹھیک ہے جی. بہت اہم بات ہے, نوٹ کر لیجئے. کچھ لوگ پہلے لام کو باریک اور یعنی جو 2 لام جمع ہوئے ہیں دونوں موٹے ہوں گے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد الحمد للہ. الحمد للہ سے پہلے میں آپ کو اگزامپل دینا چاہتا ہوں, بسم اللہ. ٹھیک ہے جی. اب دیکھیے, آپ سب نے غور کرنا ہے, اللہ سبحانہ و تعالی کے اسم سے پہلے حرف کون سا ہے؟ میم. اس کے نیچے کیا ہے؟ زیر ہے. تو اب لام جلالہ کو کیسے پڑھیں گے؟ باریک پڑھیں گے. تو اس لیے ہم پڑھیں گے بسم اللہ, بسم اللہ, بسم اللہ الرحمن الرحیم, بسم اللہ, سبحان اللہ, بسم اللہ. جی کامران اس کی سلائیڈ لے لیجیے تو پھر ہم انشاءاللہ اور پریکٹس کرتے ہیں. اچھا جی, مجھے یہ بتائیے, آپ میں سے کسی ساتھی کا سوال لام جلالہ کا جو قاعدہ ہے اس سے ریلیٹڈ ہے تو پوچھ لیجئے, پھر ہم اگر نہیں ہے تو پھر ہم انشاءاللہ اس کی اور پریکٹس کریں. جی جناب. وہ لائٹ کا جو ہے مرخف ہے, مرقف, مرقق.
مرقق, دو قاف ہے, میم را قاف قاف, مرقق. اچھا مین رکھ. جی جی, یعنی ترقیق سے, ترقیق ہوتا ہے نا لائٹ, اس سے مرقق. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جی, اب میں آپ سے سوال کروں گا, آپ میں سے ایک ایک ساتھی جو ہے وہ جواب دیتے جائیں گے کہ لام جلالہ کو مفخم پڑھیں گے یا مرقق پڑھیں گے, ہیوی پڑھیں گے یا لائٹ پڑھیں گے. ٹھیک ہے جی, تو ہم پہلے وہی مثال لکھتے ہیں جو ہم نے ابھی لکھی تھی, سبحان اللہ. ہاں جی, مجھے بتا دیجیے. ہاں جی, ہیوی پڑھیں لائٹ پڑھیں صحیح, مفخم پڑھیں گے, نہیں لائٹ نہیں پڑھیں گے, ہیوی پڑھیں گے. نون کے اوپر زبر ہے نا, ہیوی پڑھیں گے. ہاں جی ہیوی پڑھیں گے, لائٹ کوئی نہیں بولے گا. سبحان اللہ, ہا کو موٹا نہیں کریں جناب, لام جلالہ کو موٹا کرنا ہے. سبحان اللہ, اللہ, سبحان اللہ, لام جلالہ کو موٹا کریں گے. ٹھیک ہے جی. ہاں جی, اب میرا سوال ہے آپ سے, ہیوی پڑھیں گے کیونکہ جو شروع میں حمزہ ہے اس کے اوپر فتحہ ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. ٹھیک ہے جی. لا الہ الا اللہ. ہاں جی, لائٹ پڑھیں گے. کس وجہ سے لائٹ پڑھیں گے؟ موٹا پڑھنا ہے. پہلے ہیوی پڑھیں گے, موٹا پھر پڑھنا, لائٹ پڑھیں گے. اچھا سب ایک ساتھ یہ بتائیے جو لائٹ کہہ رہے ہیں وہ کیوں کہہ رہے ہیں لائٹ؟ کسرہ, الف کے نیچے زیر ہے, لا الہ. کہاں زیر ہے؟ الف کے نیچے لا الہ. کون سے لا الہ, کون سا الف کے نیچے؟ حمزہ. کون سے حمزہ کے نیچے؟ فرسٹ ورڈ میں لا جو ہے حمزہ ہے اس کو موٹا پڑھیں گے. اللہ جو ہے وہ لائٹ پڑھیں گے. نہیں, آپ سب غلط کہہ رہے ہیں جناب, آپ لوگ نے قاعدہ ہی نہیں سمجھا ہے. ہم نے آپ کو یہ کہا ہے کہ لام جلالہ دیکھنا. اب لائٹ پڑھیں گے جناب. اب میری بات سنیے سب. آپ کو یہ بتایا گیا کہ لام جلالہ جو ہے اس کا لام آپ نے موٹا یا باریک پڑھنا ہے, باقی تمام لام باریک ہوں گے. لا کا لام بھی باریک ہوگا, الہ کا لام بھی باریک ہوگا, اللہ میں بھی لام باریک ہوگا. آپ کو یہ بتایا نا میں نے چارٹ بنا کے, آپ کو میں نے کہا لام جو ہے اس میں لام جلالہ جو ہے اس کے دو قاعدے ہیں, اور باقی جتنے بھی لام ہیں وہ سب باریک ہیں, وہ سب باریک ہیں. ٹھیک ہے جی, تو اس میں تو آپ کو دیکھنا ہی نہیں ہے کہ اس سے پہلے کیا ہے حرف یا اس کے پہلے زبر ہے یا زیر ہے, اس کے اوپر کیا ہے, آپ کو کچھ نہیں کرنا. آپ کو صرف لام جلالہ کا قاعدہ دیکھنا ہے, باقی تمام لام ایک لائٹ لیٹر ہے, وہ لائٹ ہی پڑھا جائے گا. آپ کو صرف لام جلالہ دیکھنا, اور لام جلالہ صرف وہ لام ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسم مبارک میں ہے. ٹھیک ہے جی, اس کا قاعدہ آپ سے پوچھا جا رہا ہے, بس اس کا قاعدہ پھر سیکھ لیجئے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام سے بالکل پہلے جو حرف پہ حرکت ہے وہ دیکھنی ہے. دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسم مبارک سے پہلے نون ہے, اس پہ زبر ہے, تو لام جلالہ کو موٹا پڑھا جائے گا. اگر زبر یا پیش ہو, فتحہ یا ضمہ ہو, تو لام جلالہ کو موٹا پڑھا جائے گا. سبحان اللہ, اللہ اکبر. اب یہ دیکھیے حمزہ جو ہے اس کے اوپر زبر ہے بالکل, تو اللہ اکبر فتحہ اور ضمہ ہوگا, تو پھر لام جلالہ کو موٹا پڑھا جائے گا. اب یہاں پہ آئیے, صرف لام کون سا دیکھنا ہے آپ کو, جو لام جلالہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسم مبارک میں ہے, اس لام سے بالکل پہلے کون سا لیٹر ہے, لام, اور لام کے اوپر حرکت کیا ہے, فتح. تو کیا آپ کیسے پڑھیں گے, موٹا پڑھیں گے. لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ,
لا الہ الا اللہ. واضح ہو گیا جناب؟ سب لوگوں کا کنفیوژن دور ہو گیا یا ابھی بھی کسی ساتھی کو کلیئر نہیں ہے؟ الحمدللہ. ٹھیک ہے جی. اچھا جی آپ جی ایک منٹ ابھی بسم اللہ لکھتے ہیں ہم. بسم اللہ میں الحمد للہ. اچھا جی اب میرا کوشچن یہ ہے آپ سے کہ الحمد للہ میں آپ کو پہلے یہ بتا دیتا ہوں کہ للہ جو ہے نا، للہ اصل میں دو ورڈز کا مرکب ہے. لام ہے اس میں کسرہ کے ساتھ اور لام جلالہ ہے، لفظ جلالہ ہے. اور یہ جب ملتے ہیں تو ان کو لکھنے کا طریقہ ایسے ہوتا ہے للہ. ٹھیک ہے، تو یہ جان لیجئے کہ لفظ جلالہ ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا جو اسم مبارک ہے، اس میں لام جلالہ سے پہلے لام کے نیچے زیر ہے جو آپ کو یہاں نظر آ رہی ہے. اب بتائیے کیسے پڑھیں گے؟ باریک پڑھنا ہے. باریک پڑھنا ہے. ٹھیک ہے جی، کیونکہ زیر ہے. الحمدللہ. الحمدللہ ماشاءاللہ. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد بسم اللہ. باریک. بسم اللہ. ہاں جی کیسے باریک پڑھیں پڑھنا. گے؟ باریک پڑھیں گے. باریک پڑھنا. جو میم ہے اس کے نیچے زیر ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اسم مبارک سے پہلے میم ہے، اس کے نیچے زیر ہے، تو اس کو باریک پڑھیں گے. ماشاءاللہ ایکسلنٹ. ٹھیک ہے جی اب میرا سوال ہے آپ سے، ہاں جی یہ موٹا پڑا جائے گا. موٹا پڑھنا. اس وجہ سے موٹا پڑا جائے گا. رسول اللہ. رسول اللہ. یہ بھی موٹا پڑا جائے. بیت اللہ. موٹا پڑھیں گے. ٹھیک ہے جی موٹا پڑھیں گے. ماشاءاللہ ایکسلنٹ. فی کتاب اللہ. ہاں جی یہ باریک پڑھا جائے گا. یہ باریک پڑھا جائے گا کیونکہ با کے نیچے زیر ہے. فی کتاب اللہ. ماشاءاللہ جی آپ کو بات جو ہے وہ سمجھ میں آ گئی الحمدللہ. اور ہاں جی شہر اللہ، اللہ کا مہینہ موٹا ہوگا. موٹا پڑا جائے گا. اچھا جی بتائیے شہر اللہ، اللہ کا مہینہ کون سا ہے؟ رمضان. رمضان. نہیں جناب، شہر اللہ جو ہے وہ محرم کا مہینہ ہے، اور اس مہینے کی بہت عظمت ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو شہر اللہ، احادیث مبارکہ میں آیا کہ محرم جو ہے وہ شہر اللہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کو اس میں عبادت بہت پسند ہے. یہ محرم حرمات والے جو مہینے ہیں ان میں بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ کو اس میں نیک اعمال بہت پسند ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے علاوہ سب سے زیادہ جو روزے رکھتے تھے وہ محرم میں ہی رکھا کرتے تھے. ٹھیک ہے جی، تو محرم کا مہینہ جو ہے وہ شہر اللہ ہے، اللہ کا مہینہ ہے. ٹھیک ہو گیا جناب؟ تو الحمدللہ ہمارا جو لام جلالہ کا ٹاپک ہے وہ سب ساتھیوں کو سمجھ آ گیا ہے. کسی ساتھی کا کوئی کوشچن ہے تو پوچھ لیجئے. السلام علیکم بھتی صاحب. یہ لا الہ الا اللہ میں لاسٹ ہیوی پڑھنا ہے نا، لاسٹ ورڈ الا اللہ. بالکل، کیونکہ بالکل دیکھیے اللہ سے پہلے جو حرف ہے وہ کون سا ہے جس پہ حرکت ہے؟ لام ہے، اور لام پہ کیا ہے؟ زبر. زبر. لا الہ الا اللہ. بالکل، جب زبر اور پیش ہوگی تو موٹا with no exception. جزاک اللہ خیر. جی کسی ساتھی کا کوئی سوال؟ یہ بسم اللہ میں ہلو جی 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 یہ ایکچولی کرائٹیریا کیا ہے؟ زیر اور زبر ہے یا یہ آپ بول رہے ہیں لا اللہ کے نام جب بھی آ رہا یہ لام جلالہ بول رہے ہیں، تو بسم اللہ بھی یعنی زیر بھی آئے تو بھی موٹا ہی ہونا چاہیے نا اللہ کا نام، لام جو پڑھا نہیں. کیسے؟ دیکھیں اللہ کے نام سے پہلے جو میم ہے اس پہ زیر ہے نا. نہیں صحیح ہے، لیکن آپ بولے اب یعنی پہلے فرسٹ آپ کیا بولے لام جلالہ اللہ ہے، یہ موٹا ہونا ہمیشہ. ٹھیک ہے نہیں 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 میں نے تو ایسا نہیں بولا. اور کسی ساتھی کی بھی ایسی انڈرسٹینڈنگ ہے کیا کہ لام جلالہ ہمیشہ موٹا ہوگا؟
نہیں نہیں ایسا نہیں ہے. ایسا نہیں بولے سر، ایسا نہیں بولے. لام جلالہ اچھا مجھے بولنے دیجیے. لام جلالہ جو ہے وہ موٹا بھی ہو سکتا ہے اور باریک بھی ہو سکتا ہے. موٹا اس وقت ہوگا جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسم مبارک سے پہلے زبر آ جائے یا پیش آ جائے. سبحان اللہ رسول اللہ، اور اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسم مبارک سے پہلے زیر آ جائے بسم اللہ، تو پھر لام جلالہ باریک پڑا جائے گا. آپ کا پوائنٹ کلیئر ہو گیا جو ساتھی سوال کر رہے تھے؟ ٹھیک، اوکے جزاک اللہ. اب ایک بات ہے، آپ سمپل بتا دیں کہ جو لام جلالہ ہے اس کے پہلے زیر اگر آ گیا تو وہ ہلکا ہی ہونا ہے، زیر کے علاوہ آ جائے وہ موٹا ہوگا. کریکٹ، جزاک اللہ خیر. ٹھیک ہے جی. بسم اللہ. اللہ تعالیٰ کے 4 نام جو آپ بتائے تھے نا، سبحان اللہ، الحمدللہ، اور 2 تھوڑا بتا دیجیے. ہاں جی ہم نے کیا نا، دیکھیں یہ پہلے 4 جو ہے نا وہ یہ ہیں سبحان اللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، الحمدللہ، یہ 4 ہیں. ٹھیک ہے جی. اب ان کی آپ ترتیب جس ترتیب سے بھی پڑھیں کوئی حرج نہیں ہے. آپ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر اس ترتیب سے بھی پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. یہ پہلے جو 4 آپ کے سامنے لکھے ہیں یہ ہیں وہ 4 کلمات جو اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہے. ٹھیک ہے سر. آپ کی آواز آپ کی آواز کلیئر نہیں آ رہی سر. آپ کی آواز کلیئر نہیں آ رہی. آپ اپنا میسج کامران کو ٹیکسٹ کر دیجیے. آپ اپنا کوشچن کامران کو ٹیکسٹ کر دیجیے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر جی ایک سوال ہے کہ کسی الفاظ میں نون آتا ہے جس میں سکون نہیں ہوتا، تو اس چیز کو کس طرح سے پڑھیں گے؟ جیسے 3 الفاظ کے بیچ میں نون آتا ہے اس میں سکون نہیں ہوتا. کوئی مثال دیجیے. جیسے مر ہے، میم نون اور ہاں صحیح واضح. یہ انشاءاللہ ہم لوگ نون ساکن کا ٹاپک، اس کا پورا چیپٹر ہے، وہ انشاءاللہ آنے والی کلاسز میں پڑھیں گے. جزاک اللہ خیر. وجزاک اللہ خیرا. حضرت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج میں آج میرے دوست مدیر شیخ نے مجھے یہاں پہ انفارمیشن دیا. یہ بک اور یہ دوسری چیز لینے کے لیے میں کدھر سے لے سکتا ہوں حضرت؟ آپ ہمارے گروپ میں ہیں واٹس ایپ والے؟ نہیں میں ایکچولی نہیں ہوں، کیونکہ آج مجھے میرے دوست نے لنک بھیجا تھا تو میں اس کو میں نے جوائن کیا. آپ جو ہے نا ہمارے اس گروپ کے ایڈمن ہے کامران، اس میں بلکہ آپ کے پاس نمبر نہیں ہوگا نا، تو آپ ایک کام کیجیے، آپ اپنے دوست کو نمبر دے دیجیے. ان کے پاس تو آپ کا نمبر ہوگا ہی. ان کو بولیے کہ وہ گروپ میں ہیں، وہ جو ایڈمن ہے نا گروپ، ان کو آپ کا نمبر فارورڈ کیجیے. ہم لوگ کو انشاءاللہ گروپ میں ایڈ کر دیں گے، تو پھر جو ہے آپ کو وہ سارا مٹیریل شیئر کر دیا جائے گا گروپ میں. اوکے جزاک اللہ خیر، بہت بہت شکریہ. ٹھیک ہے جی. سر ایک کوشچن یہ ہے کہ آپ لام کو موٹا پڑھا کیسے جائے گا، یہ دوبارہ سے بتا دیں گے کہ مخرج اس کا کیسے ہوگا، باریک لام کا اور موٹے لام کا؟ ہاں مطلب موٹا کرنے کے لیے لام کو آپ وہی کریں گے کہ جو زبان ہے نا، آپ اس کی جو جڑ ہے، روٹ ہے، اس کو جب آپ اوپر کی طرف اٹھا لیں گے نا تو موٹا ہو جائے گا لام. اللہ اکبر، سبحان اللہ. تو زبان جو ہے نا اس کو آپ تھوڑا سا ایسے کریں گے نا تو پھر آپ کو موٹا کرنے میں مدد ہو جائے گی انشاءاللہ. اور اگر آپ زبان کو سیدھا رکھیں گے بالکل تو باریک ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی. الحمدللہ، اللہ اکبر. ٹھیک ہے. تو زبان جو ہے اس کو آپ تھوڑا سا اس شیپ میں کریں گے، کپ شیپ میں، تو لام موٹا کرنے میں انشاءاللہ آپ کو مدد ہوگا. ٹھیک ہے جی. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.